الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کی دی توفیق سے الحمدللہ جمعۃ المبارک کی یہ برکتوں والی ساعت ہے. ہم اللہ رب العزت کی مقدس گھر مقدس جگہ مسجد میں گزارنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ان کی برکتوں سے تاج حیات بعد از مرگ تک ہم سب کو مالامال فرمائیں اور آج کے دن کی برکتوں و عظمتوں سے بھی ہم سب کو مالامال فرمائیں. آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع معرفت الہی، اللہ رب العزت کی پہچان ہے. اور یہ کتنی بڑی شے ہے اور اس تک پہنچنے والا انسان قابل تعریف ہے، قابل رشک ہے. اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو صحیح طور پر سننے، سمجھنے، یاد رکھنے، باوجہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت کی معرفت کے حوالے سے بہت سارے دلائل موجود ہیں. ان بہت ساری قسموں میں ایک قسم دلائل الانفس بھی ہے. کیا معنی ہوا؟ انسان کا اپنا وجود، اس کا بچپنا، اس کی جوانی، اس کا بڑھاپا، یہ شب و روز اور زندگی میں اس طریقے سے سانسوں کا چلنا، گویا کہ یہ ساری باتیں بھی خود اللہ رب العزت کی معرفت کی طرف دلیل ہیں. اور یہ ساری چیزیں بھی اللہ رب العزت کے وجود پر دلیل ہے. اور ہمارا دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے اس جانب اشارہ ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد فقط معرفت الہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو پہچانیں. قرآن مجید میں رب ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا. بہت بڑے مفسر امام مجاہد رحمہ اللہ، جنہوں نے ڈائریکٹ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، اتنی بڑی بڑی ہستیوں سے ڈائریکٹ پڑھا. امام مجاہد
وہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ یعبدون یعنی عبادت کرنا، اس سے مراد در حقیقت رب تعالیٰ کی پہچان ہے۔ اب آیت کا معنی یہ ہوگا کہ ہم نے انسان و جنات کو اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ ہمیں پہچانیں۔ اور اسی طریقے سے حدیث قدسی میں بھی اس حوالے سے ذکر ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، اب میں نے یہ چاہا کہ میری پہچان ہو جائے۔ چھپا ہوا خزانہ تھا، اب میں نے یہ چاہا کہ میری پہچان ہو جائے، تو لہٰذا میں نے مخلوق کو پیدا فرما دیا۔ تو یہ معرفت الہی کے حوالے سے بہت بڑی دلیل ہے کہ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد اپنے رب کو پہچاننا ہے، اسی وجہ سے انسان کو پیدا کیا گیا۔ اور یہاں تک کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو معرفت حاصل کرنے کا حق ہے، اگر حقیقتاً تم اس معرفت کو حاصل کر لو تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ تم سمندروں میں چلنا شروع کر دو گے، کیونکہ رب کی معرفت تمہارے پاس آ گئی۔ اور فرمایا پھر جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو دعا کی برکت یہ ہوگی کہ اس دعا کی برکت سے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، کیونکہ یہ معرفت الہی کا ثمرہ ہے جو تمہیں عطا کیا گیا۔ تو معرفت الہی کتنی بڑی چیز ہے، رب تعالیٰ کی پہچان کتنی اعلیٰ نعمت ہے کہ سمندر کے اندر بندہ چلنا شروع ہو جائے۔ اسی طریقے سے دعا کرے تو پہاڑ جیسی بھاری بھرکم شے اپنی جگہ چھوڑ کر آگے ہو جائے۔ تو یہ طاقت اور یہ قوت کس وجہ سے اس کو حاصل ہوئی؟ اس وجہ سے کہ اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو یہ پہاڑ کا آگے ہو جانا یہ ہمارے اکابرین کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ رسالہ قشیریہ تصوف کے حوالے سے بہت شاندار اور بہت پرانا رسالہ کتاب ہے جس کا نام رسالہ قشیریہ، امام ابو القاسم القشیری رحمہ اللہ، متوفی 464 یا غالباً 65 ان کا وفات۔ اس حوالے سے اسی کتاب کے اندر کرامت اولیاء کا باب ہے، صفحہ نمبر 421 پر یہ بات موجود ہے۔ حوالہ اس لیے پیش کر دیا کہ کوئی چاہے تو وہاں دیکھ سکتا ہے کہ یہ اتنے پرانے بزرگ ہیں، 5ویں صدی میں آپ کا وصال ہے، انہوں نے اس کتاب کے کرامت اولیاء کے باب کے اندر صفحہ نمبر 421 مترجم، اس میں یہ ایک بات لکھی ہے کہ قاضی فضیل عیاض رحمہ اللہ، حضرت فضیل عیاض رحمہ اللہ جو ہے ابتداءً ڈاکو تھے اور معروف مشہور ڈاکو، لوگ ڈرتے تھے اپنے نام سے کہ اس راستے پر تو فضیل ہوگا، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ ہمیں لوٹ لے، اور یہ کسی کو نہیں بخشتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ جب توبہ کی توفیق ہوئی، رب تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، نیک صالح مومن بنے، اللہ رب العزت کی ہر گھڑی عبادت کی۔ اللہ نے انہیں اپنی ایسی معرفت عطا فرمائی، ایسی معرفت کہ ایک موقع ایسا آیا کہ مینا کے پہاڑوں میں سے کسی ایک پہاڑ پر آپ کھڑے ہوئے تھے اور وہاں پر آپ نے اس پہاڑ کی جانب دیکھ کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ عز و جل کے جو ولی ہوتے ہیں اگر وہ اس پہاڑ پر آ جائے اور پہاڑ کو حکم دے اے پہاڑ تو لمبا ہو جا، تو یقیناً وہ اللہ رب العزت کے ولیوں کی شان ہے کہ ان کی بات رد نہیں ہوتی، پہاڑ لمبا ہو جائے گا۔ جیسے یہ بات کہنی تھی پہاڑ لمبا ہونا شروع ہو گیا۔ پھر آپ نوازی کہ پہاڑ میں نے تجھے لمبا کرنے کا حکم نہیں دیا کہ تو لمبا ہو جائے، اس لمبا ہونے کا حکم نہیں دیا، رک جا۔ دوبارہ وہ پہاڑ اپنی جگہ پر رک گیا۔ بڑی معتبر تصور کی کتاب رسالہ قشیریہ صفحہ نمبر 421 مترجم کے اندر یہ ہے۔ تو بتانے اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شان انہیں کس طرح نصیب ہوئی، اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے رب کو پہچانا، معرفت الہی کی وجہ سے انہیں یہ چیز حاصل ہوئی۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کی معرفت ہمیں کیسے حاصل ہو؟ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ نے اس موضوع پر معرفت الہی پر بڑا تفصیلاً کلام فرمایا، تفصیل کے ساتھ لکھا۔ آخر میں نتیجتاً لکھتے ہیں چند ایک الفاظ جو تمام گفتگو کا، تمام کلام کا، تمام تفصیل کا بالکل خلاصہ۔ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی معرفت، اللہ رب العزت کی پہچان نہ علم سے حاصل ہو سکتی ہے نہ عقل سے حاصل ہو سکتی ہے۔ فرمایا رب تعالیٰ کی معرفت، اللہ رب العزت کی پہچان تو فقط رب کے فضل سے حاصل ہو جاتی ہے کہ رب کا فضل ہوگا تو بندہ رب تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لے گا۔ یہ فقط فضل سے حاصل ہوتی ہے۔ اور اب یہ سوچا جائے کہ آیا رب تعالیٰ کا فضل ہمیں کیسے نصیب ہو؟ تو اس کے بارے میں داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وہ بندہ جب اپنے آپ کو فنا کر لے، اپنی پہچان کو مٹا ڈالے، تو رب تعالیٰ کی معرفت اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کا اگر وہ فضل چاہتا ہے تو اپنے آپ کو فنا کرے، یہ انا، خود پسندی، تکبر، میں، یہ ساری چیزیں ختم ہو، اپنے آپ کے وجود کو فنا کرے رب تعالیٰ کی ذات میں۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کا فضل اسے نصیب ہوگا۔ جب اللہ رب العزت کا فضل اسے نصیب ہوگا تو پھر رب تعالیٰ کی معرفت بھی اسے حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ وہ شے ہے کہ رب تعالیٰ بندہ اپنی ہستی کو پہلے مٹائے، جب اپنی ہستی کو مٹائے گا تو رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسے معرفت نصیب ہوگی۔ اور رب کی رحمت تو بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے کہ بندوں کو بخش دیا جائے، ان پر انعام و اکرام کا نزول کر دیا جائے، رحمت و برکتوں کا نزول کیا جائے۔ اسی طرح ایک شخص بنی اسرائیل کا شخص تھا، وہ گائے کی پوجا کرتا تھا۔ اب کیا ہوا کہ ایک وقت اور ایک موقع ایسا آیا کہ وہ اپنی گائے کو لے کر گیا کسی باغ بغیچے میں۔ وہاں جا کر، کیونکہ یہ اب اس کی عبادت کرتا تھا، اس نے اس کو الیاذ باللہ خدا بنایا ہوا تھا، وہاں پہنچتا ہے اور اس کے آگے چارہ ڈالتا ہے۔ جیسے چارہ اس کے آگے ڈالتا ہے، گائے نے چارہ کھانا شروع کیا، اچانک سے گہرے بادل آنا شروع ہو گئے، بہت بڑے بڑے گہرے بادل آئے۔ جیسے گہرے بادل اس تک پہنچے، بارش شروع ہو گئی۔ بارش شروع ہوتے ہی بادلوں میں آوازیں آنا شروع ہوئی، جو بادلوں کی اپنی آواز ہوتی ہے، گرج چمک کے ساتھ، آوازوں کے ساتھ تیز بارش شروع ہوئی۔ جب ان آوازوں کو، بادلوں کی گرج چمک کی آواز کو اس جانور نے سنا جو کہ گائے تھی، جو کہ اس بنی اسرائیل شخص کا جو ہے وہ خدا بنا ہوا تھا، گائے کے کانوں میں آواز پڑی، گائے فوراً دوڑ اٹھی، بھاگی وہاں سے، یہاں تک کہ بہت آگے بھاگی۔ اب یہ بنی اسرائیلی جو شخص تھا وہ اس گائے کو دیکھتا رہا کہ میں تو اسے خدا مانتا ہوں، الیاذ باللہ، اور یہ تو اس آواز کو برداشت نہیں کر سکی۔ اس آواز کو سنتے ہی یہ بھاگ گئی، یہ خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ اب رب تعالیٰ کا ہی فضل تھا اس وقت کہ اس بنی اسرائیلی کو راہ مل گئی۔ فوراً اس نے آسمان کی طرف دیکھا، بادل کی طرف چہرہ کیا اور پکار اٹھا، اے بادلوں کے رب، کیونکہ آواز تو اوپر سے آ رہی تھی، اے بادلوں کے رب۔ اب چونکہ اس نے اس مقام اور اس جگہ کو حاصل کرنے کی کوشش کی کہ آیا یہ تو خدا نہیں، کیونکہ اگر یہ خدا ہوتی تو بھاگتی نہیں، لہٰذا بھاگ گئی تو خدا نہیں۔ جب یہ خدا نہیں تو لہٰذا وہ ذات جو ان بادلوں کو چلا رہا ہے یقیناً وہی ذات خدا ہے۔ اس نیت سے اس نے آسمان کی طرف چہرہ کیا اور یہ پکارا، اے بادلوں کے رب۔ فوراً رب تعالیٰ کی طرف سے اس وقت کے نبی کی طرف وحی ہوئی کہ فلاں شخص کے پاس جائے، انہیں کلمہ پڑھائے، دین سکھائے۔ رب تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کی اس ادا کو پسند کیا اور اپنے فضل کا نزول فرمایا اور اسلام کے دائرے میں داخل فرما دیا، مسلمان ہو گیا وہ شخص۔ اب اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ رب تعالیٰ کا فضل ہوا
تو کتنا بڑا کرم ہوا کہ وہ شخص جو گائے کی عبادت کرتا تھا اب ایک خدا کو ماننے والا بن گیا۔ تو رب ہی کا فضل ہوا جس کے صدقے یہ سارا نصیب ہوا۔ تو یہ معرفت، رب کی معرفت جس کے پاس عطا کر دی گئی اور جس کو یہ حاصل ہو گئی، یقیناً وہ کامیاب ہوا۔ قرآن مجید میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم تو مردے تھے، کوئی شے نہ تھے، لم یکن شیء مسرورا، تم تو قابل ذکر کوئی شے ہی نہ تھے، اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا فرمایا۔ امواتا فاحیاکم، پس تمہیں زندہ کیا، ایک پانی کی بوند قطرے سے تمہیں بنایا، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا سب تمہیں سکھایا، اور یہ بچپنا پھر جوانی پھر بڑھاپا، یہ 5 سے 6 فٹ کا جو انسان ہے اس کا اپنا وجود بھی معرفت الہی پر دلیل ہے۔ فرمایا یہ ساری باتیں تمہیں بتائی، تمہیں یہ سب کچھ سکھایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین صورتوں میں پیدا فرمایا۔ تو یہ تم ساری چیزیں بھول گئے کہ تمہارا اپنا وجود بھی کچھ اس چیز پر دلیل ہے کہ رب تعالیٰ ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک موقع پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے فرمایا کیا تم یہ جانتے ہو کہ کان کے اندر اللہ نے کرواہٹ کو کیوں رکھا، آنکھ کے اندر نمکینی کو کیوں رکھا، اور یہ ناک ہے اس کے نتنے گرم کیوں ہیں، اور یہ ہونٹ ہے اس میں مٹھاس کیوں ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان تمام سوالات کو سننے کے بعد فرمایا میں نہیں جانتا کہ اس کے اندر کیا حکمت ہے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے اپنے دادا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کان کے اندر کرواہٹ، اب دیکھیں یہ ساری جزیات ہے جسم کی، لیکن یہ ساری بھی اللہ رب العزت کے وجود پر دلیل ہے، اس کی معرفت کا پتہ دیتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کان کے اندر کرواہٹ میرے رب نے رکھی، اس کی وجہ یہ ہے تاکہ کیڑے مکوڑے کان کے اندر داخل نہ ہو، ورنہ آپ دیکھیں بندہ کہیں گھومنے پھرنے کے لیے گیا، باغ بغیچہ گاؤں دیہات، جہاں وہ سونے کی پوزیشن پر ہوتا ہے تو جب لیٹتا ہے زمین پر، فرش پر، قالین پر، تو وہ اپنے کانوں کو نہیں چھپاتا، وہ بس سو جاتا ہے۔ اب رات کے وقت کتنے حشرات الارض کیڑے مکوڑے آگے پیچھے جاتے ہیں، اس شخص کی طرف جاتے ہیں، لیکن رب ہی کا کرم ہے کہ اندر نہیں جاتے، ورنہ تو اس کو چھپانا پڑ جائے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے اس کان کے اندر کرواہٹ کو رکھ دیا تاکہ کیڑے مکوڑے اندر داخل نہ ہو، تو یہ بھی رب تعالیٰ کے وہ معرفت پر دلیل ہے۔ اور فرمایا آنکھ کے اندر اللہ رب العزت نے نمکینی کو رکھا، آنسو دیکھے نمکین ہوتے ہیں، فرمایا اس کی وجہ یہ کہ آنکھ جو یہ گوشہ بنا ہوا ہے، فرمایا یہ تو خود چربی سے بنا ہے، اگر اس میں نمکینی پن نہ ہوتا تو یہ پگھل جاتی، لہٰذا رب تعالیٰ کتنا بڑا کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس کو پگھلنے سے بچاتے ہوئے اس میں نمکینی پن کو پیدا فرما دیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ یہ نتنے جو ہے گرم ہیں، آپ دبائیں گے آپ کو محسوس ہوگا گرماش، سردی کے موسم میں بھی گرماش، گرمی کے موسم میں بھی گرماش، تو فرمایا گرمائش جو محسوس ہو رہی ہے، فرمایا نتنوں میں اللہ رب العزت نے گرمائش کو اس لیے رکھا کہ اس گرمائش ہی کی وجہ سے تم بدبو کو سونگھ لیتے ہو، اور اگر یہ گرمائش نہ ہوتی بدبو تمہارے دماغ تک پہنچتی، تمہارے دماغ کو خراب کر دیتی۔ تو فرمایا ان نتنوں کا گرم ہونا بھی اس چیز کی طرف حکمت ہے، اور یہ بھی رب تعالیٰ کی معرفت کا پتہ دیتی ہے۔ اور فرمایا ہونٹ میں اللہ رب العزت نے اس وجہ سے مٹھاس کو رکھا تاکہ تم ذائقہ چکھو اور میٹھی میٹھی گفتگو کر سکو۔ تو فرمایا یہ پورا وجود انسان کا اس چیز پر واضح طور پر دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کی پہچان، اس کی معرفت، اور اللہ رب العزت کو ان تمام ذریعے کے ساتھ جاننا، ان پر دلیلیں موجود ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے ہے جس نے در حقیقت اس بات پہ غور و فکر کیا، اور اگر غور و فکر نہ کیا
تو اس کے لیے کچھ نہیں، لیکن غور و فکر کیا تو اس کے لیے سب کچھ ہے۔ سیدنا ابراہیم ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ دیکھا، ہم بھی اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہر حال میں ہمیں اس کی عبادت کا حکم دیا گیا، لیکن دنیا میں آنے کے بعد بندہ جو ہے اللہ رب العزت کی عبادت سے غافل ہوا اور دنیا دار ہو کے رہ گیا۔ حالانکہ ہمارا اپنا وجود، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بھی رب کی پہچان کے اوپر دلیل ہے، وہ بھی پہچان بتاتا ہے، لیکن ان پہچان پہ ہم نے غور فکر کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ ذرے ذرے میں، چپے چپے پہ اللہ رب العزت کی معرفت موجود ہے، لیکن اس پہ بھی غور و فکر کرنا بہت دور کی بات ہے، کیونکہ ہم اس قدر دنیا دار بن گئے کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو ہی بھلا دیا۔ اب کیا ہوا کہ وہ ایک غلام ہے جس کی کیا شان ہے اور اس کی کیا ادائے ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ بازار تشریف لے جاتے ہیں، اس زمانے میں غلاموں کو خریدا جاتا تھا، تو آپ نے سوچا کہ میں بھی کوئی غلام خرید لوں، ضرورت ہے، حاجت پیش آتی ہے، بازار تشریف لے گئے، بازار سے غلام کو خریدا۔ غلام خریدنے کے بعد جب گھر کی طرف آئے، اس غلام کو لے کر اخلاقاً جو پوچھا جاتا ہے، آپ نے پوچھا اے غلام تیرا کیا نام ہے؟ غلام نے عرض کیا حضور جس نام سے آپ پکارے بس میرا وہی نام ہے۔ اچھا، پھر آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا کھانا اچھا لگتا ہے؟ تو غلام نے کہا کہ آقا جو چیز کھلا دے بس غلام وہی چیز کھا لیتا ہے۔ ابراہیم بن ادہم بڑے متاثر ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا تمہاری کوئی خواہش ہو اس کا اظہار کر دو۔ اب یہ بھی نیکوکار ہوتے ہیں نا جو اپنے غلاموں کا بھی ایسا خیال رکھتے ہیں۔ تو پھر دوبارہ غلام نے بات کہی کہ غلام جو ہوتے ہیں ان کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، جو آقا کی خواہش ہوتی ہے بس غلام کی بھی وہی خواہش ہے۔ جب ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے تینوں باتوں کے سوال کے جواب جب سن لیے تو فوراً رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اور دعائیں کرنے لگے، اے اللہ کاش میں بھی اسی کی طرح تیرا اطاعت گزار بندہ بن جاؤں کہ جس حال میں تو رکھے بس میں راضی ہو جاؤں، جو حال تجھے پسند ہے بس وہ مجھے بھی پسند آ جائے، کاش میں بھی اس کی طرح بن جاؤں۔ تو در حقیقت انہوں نے ایک سوچ عطا کر دی کہ بندے کو چاہیے اپنے رب کو پہچانے اور معرفت الہی کے ساتھ ساتھ جس حال میں اللہ رب العزت رکھے بندہ ہر حال میں شکر و گزاری کے ساتھ اسی حال میں رہنا پسند کرے۔ بس یہ سوچ لے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہے لہٰذا مجھے یہ محبوب بھی ہے پسند بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو معرفت الہی نصیب فرمائے، اپنے رب کی پہچان نصیب فرمائے، جو بات و نصیحت ہوئی اسے یاد رکھتے ہوئے عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔